ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فطرانہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے یا رمضان کی شروعات میں ہی فطرانے کو ادا کر دینا چاہیے۔ ہم فقیروں کو، غرباء کو، مساکین کو اگر ہم ٹائملی فطرانہ دے دیں تو وہ بڑی اچھے سے اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں، اپنے لیے ضروریات زندگی کو خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ فطرانہ اصل میں ایک عبادت ہے، اور عبادت کا ایک اصول ہے، ما انا علیہ و صحابی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ طریقہ عبادت کا وہی ہوگا جو طریقہ میں کرتا رہا ہوں اور جس طریقے پر میرے اصحاب رہے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فطرانہ چونکہ ایک عبادت ہے اور تواتر کے ساتھ اصحاب کرتے رہے ہیں، تو جب یہ ایک عبادت ہے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ اکرام نے یہ عبادت کیسے کی ہے، نبی علیہ السلام نے یہ عبادت کیسے کی ہے۔ آپ نے یہ عبادت رمضان المبارک کے روزوں کے آخری ایام میں ادا کی ہے۔ ہم کوئی بھی پلی لے لیں، ہمارے ذہن میں کوئی بھی ایک نیکی آ جائے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے قربانی پہلے کر لی ہے اور میری سوچ یہ تھی کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں اس کا گوشت سب سے پہلے غریبوں کے گھر میں پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے عید سے پہلے قربانی کر لی ہے تو یہ ایک عام گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ذبح کیے ہوئے قربانی کے جانور کو، جو قربانی کے عمل کے مطابق، قربانی کے طریقے کے مطابق، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں تھا، اس قربان کیے ہوئے قربانی کے جانور کو فرما دیا کہ یہ تو عام صدقے کا گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت نہیں ہے، تجھے دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ پھر ہم کاہے کو یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم رمضان سے پہلے ہی فطرانہ ادا کر دیں یا رمضان کی شروعات کے ساتھ ہی ہم فطرانہ ادا کر دیں تو یہ غریبوں کی مدد ہوگی۔ ایسے نہیں چلتا۔ یہ چونکہ تواتر کے ساتھ ایک عبادت ہے اور اس عبادت میں طریقہ وہی چلے گا جو صحابہ کا ہے، جو نبی علیہ السلام کا بذات خود ہے۔ ناظرین، کرنسی میں فطرانہ ادا نہیں ہوتا، درہم و دینار میں، ڈالر میں، روپے میں، ٹکے میں، یوروز میں۔ یہ فطرانہ کرنسی میں ادا نہیں ہوتا۔ فطرانہ ہمیشہ اجناس میں ادا کیا جاتا رہا ہے، انہی اجناس میں ہی فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ جو ہے، گندم ہے، کھجور ہے، جو چیزیں جس علاقے میں کھائی جاتی ہیں زیادہ تر، انہی اجناس میں فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ جو، گندم، چاول، کھجوریں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اور کھجوروں کا فطرانہ ادا کیا جاتا تھا۔ مختلف ممالک میں مختلف چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، تو جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے اجناس میں سے، اسی کا فطرانہ ادا کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام اجناس میں سے ہی فطرانہ ادا کرتے تھے، کرنسی میں فطرانہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پر شوافع، حنابل، مالکی اور احناف، تمام تر مسالک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ فطرانہ اجناس میں دینا چاہیے، کرنسی میں نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے چونکہ ہماری بیسک پریکٹس جو ہے وہی غلط ہے، ہمیں اجناس میں فطرانہ دینا چاہیے لیکن ہم کرنسی میں دیتے ہیں۔ جب ہم کرنسی میں دیتے ہیں تو پھر یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اس کرنسی کی، روپے پیسے کی تو غریبوں کو ضرورت ہوگی، وہ ضروریات زندگی ٹائملی خرید لیں گے، تو ہم لہذا انہیں رمضان سے پہلے فطرانہ دے دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیو، فطرانہ رمضان کے روزوں میں جو کوئی کمی رہ جاتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس فطرانے کو مقرر اس لیے کیا ہے کہ رمضان میں رہ جانے والی کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم فطرانے کی صورت میں صدقہ کر رہے ہیں اس وجہ سے پوری ہو جائے۔ جو عمل ہم نے کیا ہی نہیں اس کی کمی بیشی کا ایڈوانس میں ہی ہم کفارہ ادا کرنے لگ جائیں تو یہ بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے۔ ہمیں عمل وہی کرنا چاہیے جو عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے، جو عمل نبی علیہ السلام نے بذات خود کیا ہے، ہمیں اسی طریقے کے ساتھ اس عبادت کو بجا لانا چاہیے۔ تو آخر پر یہی کہوں گا، فطرانہ آپ رمضان کے آخری ایام میں ادا کریں، نہ کہ پہلے ہی آپ فطرانہ ادا کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔